الحمد لله الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اور آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور سارے کے سارے اختیارات بھی اسی کی طرف لوٹتے ہیں. سو اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا. جزاکم اللہ خیرا. سب تیرے بندے ہیں تو معبود اور مسجود ہے، سب تیرے محتاج ہیں کیا اولیاء کیا انبیاء. حکم سے تیرے زمین و آسماں گردش میں ہیں، تابع فرما ہیں تیرے بحر و بر آب و ہوا. رازق و خلاق رب المشرقین و مغربین، مقتدر قادر قدیر و مالک روز جزا. کون ہے تیرے سوا بندہ نواز و دستگیر، تو ہی سنتا ہے شکست شیشہ دل کی صدا. تیری حکمت اور مشیت کتنی رنگا رنگ ہے، زہر بھی پیدا کیا تریاق بھی پیدا کیا. زیب دیتی ہے تجھی کو سروری و برتری، تو سزاوار عبادت تجھ کو سجدہ ہے روا. تو جو چاہے ریت کے تودوں سے ہوں چشمے رواں، تو نہ چاہے سانس لے سکتی نہیں موج صبا. رب تشریعی بھی تو ہے رب تکوینی بھی تو، ہر جگہ ہر سمت ہر دم حکم چلتا ہے تیرا. ذرہ ذرہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ الہ، پتا پتا کی زباں ہے اور حمد کبریا. تو نے بخشی ہے زمین کو قوت روئیدگی،
حکم سے تیرے ہے برگو شاخ کی نشو و نما، تو وہ قادر تیری قدرت عرش کرسی کو محیط، تیری فرما روائی میں ظہور استوا، رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائے رسول، مدتوں تک یہ مقدس سلسلہ چلتا رہا، ہو گیا اتمام نعمت آنے والے آ چکے، آخری نقطہ پہ یہ دور نبوت رک گیا، یہ میرا ایمان ہے میرے خدا تیرے سوا، کوئی داتا ہے نہ کوئی دوسرا مشکل کشا۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ وہی آیہ کریمہ ہے جو پچھلے جمعے میں تلاوت کی تھی۔ ایک وعدہ کیا تھا جسے مجھے ابھی دوستوں نے یاد بھی دلایا ہے کہ ہمارے استاد الاساتذہ شیخ الشیوخ اور اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی جن کے بارے میں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، اس صدی میں پنجاب میں ایک ہی اللہ کا ولی پیدا ہوا، افسوس کہ لوگوں نے ان کو وہابی مشہور کر کے ان کے فیض سے محروم ہو گئے۔ بہت سے بزرگوں نے یہ اپنی حالات میں لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے جب ہم فارغ ہوئے تو ہم نے اپنے استاد جو اپنے زمانے کے اتنے بڑے محدث تھے کہ بلا مبالغہ انہیں امام العصر کہا گیا کہ یہ زمانے کا امام ہے، میری مراد ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اس زمانے میں کسی سلیم الفطرت شاعر نے کہا تھا، یہ جہاں فانی ہے کوئی چیز لا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں، جن کے بارے میں علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ ہندوستان کی سرزمین میں پچھلی 5 صدیوں میں 500 سال میں اس شان کا کوئی عالم نہیں پیدا ہوا۔ ہمارے بعض اساتذہ نے قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے برادر بزرگ قاضی نور محمد رحمہ اللہ تعالی، یہ دونوں ہی حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ جو ہمیں پڑھ کر سمجھ میں نہیں آتی تھی، شاہ صاحب کے معمولات کو دیکھ کر سمجھ میں آتی تھی۔ بڑے بڑے لوگ اس سرزمین میں گزرے ہیں میرے دوستو، میں کس کس کا نام لوں؟ ہر ایک آفتاب و مہتاب گزرا ہے۔ دنیا میں آپ نے کم ایسا دیکھا ہوگا کوئی معاصر اپنا ہم عصر کسی کے بارے میں ایسی رائے قائم کرے کہ جیسا کہ وہ اس کا استاد ہے،
برابر کی سطح کے جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں مانا کرتے. لیکن یہ انور شاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام ایسا عطا فرمایا تھا کہ ان کے ہم اثر، ان کے ہم سبق، ان کے بارے میں اپنی تحریر میں اور اپنی تقریر میں وہ رائے قائم کرتے تھے جیسا کہ اس زمانے کا بہت بڑا عالم ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شیخ الاسلام پاکستان ہیں، جنہوں نے مغربی پاکستان کا پرچم لہرایا تھا. بہت بڑے عالم تھے. قرآن کریم کی تفسیر، جو تفسیر عثمانی کے نام سے مشہور ہے، کوزے میں دریا بند کر کے انہوں نے رکھا ہے. اس کی مثال اس کتاب پر صادق آتی ہے. اور امام مسلم کی کتاب مسلم شریف کی شرح انہوں نے لکھی تھی. تو میں نے ایک بہت بڑے محدث عالم کی زبان سے سنا کہ بلا مبالغہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ امام مسلم نے جب سے مسلم شریف لکھی اس کے بعد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی نے جو اس کی شرح لکھی ہے فتح الملہم کے نام پر، اس قسم کی مثال آج تک صدیوں کے بعد نہیں دنیا میں کسی نے دیکھی. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ایک سے ایک بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں. علامہ شبیر عثمانی نے جا بجا اپنے معاصر، اپنے ہم سبق انور شاہ کے بارے میں وہ بات لکھی ہے کہ جیسا کہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا علامہ ہے. میں نے آج تک ایسی کوئی تحریر نہیں پڑھی کہ جس نے اپنے ہم عصر کے بارے میں اتنی بڑی رائے قائم کی. تو انور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس شاگردوں نے، جس میں علامہ منظور احمد نعمانی ہے اور علامہ انور شاہ کشمیری کے داماد اور شاگرد سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے شاہ صاحب کی تقریر جو بخاری کی قلم بند کی تھی، انہوں نے اپنے زمانے میں اعلان کیا تھا کہ 50 جلدوں میں نے بخاری کی شرح لکھنی ہے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی. تقریباً 18 جلدیں لکھ پائے تھے، وفات پا گئے. بہرحال ان دونوں بزرگوں نے جب دور حدیث سے فارغ ہوئے تو اپنے استاد سے یہ مشورہ لیا. حالانکہ خود شاہ صاحبی اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ہی نہیں تھے، بہت بڑے صوفی بھی تھے. آج کے ہمارے عرف کے اندر کے اپنے زمانے کا ایک بڑا ولی تھا. اس کی ولایت کا کیا کہنا ہے میرے دوستو. جو شخص حدیث کی کسی کتاب، مثلا جس طرح میرے سامنے قرآن کریم رکھا ہے، اگر کتاب الٹی رکھی ہے تو ایسا نہیں کتاب کو پکڑ کر اپنی طرف سیدھا کر لیا، اٹھ کر جا کر اس طرف سے کتاب کو اٹھا کر لا کر بیٹھے ہیں. اتنا ادب تھا دین کا. ہم نے شاہ صاحب کو دیکھا تو نہیں، ان کی قبر دیکھی ہے دارالعلوم دیوبند کے قریب ہی ان کا اپنا جو خاندانی مقبرہ ہے اس میں. شاہ صاحب کی باتیں سنی ہیں کہ قرآن کریم معرہ قرآن، خالص قرآن پر قرآن کریم کی تفسیر بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے کہ تفسیر میں جو کچھ لکھا انسانی کلام ہے، انسان کا ہاتھ لکھا ہوا ہے، اور وہ قرآن کریم صرف اللہ کا کلام ہے. ادب کا یہ مقام تھا کہ خالصتاً قرآن کریم جو بغیر ترجمے کے ہے اس پر تفسیر بھی رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. اور کوئی حدیث کی کتاب جو ہے وہ قرآن کریم پر رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے. الحاظ القیاس. میں صحیح بات کہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسا ادب نصیب فرمائے. مجھے جب سے یہ بات معلوم ہوئی تو ویسے اللہ تعالیٰ نے میرے مزاج میں اور فطرت نے یہ بات رکھی ہے. یہ اللہ کا انعام ہے کہ مجھے ان بزرگوں کے حالات بھی معلوم ہوئے. میں کسی صورت کے اندر بھی کسی دینی کتاب پر، مثلا قرآن حدیث پر مشتمل کو مضمون ہے کہ عام کتاب رکھنا گوارا نہیں کرتا. اور گھر میں اگر بے احتیاطی سے کسی بچے نے یا صفائی کرتے وقت لائبریری کی کسی نے دینی کتاب پر کوئی اور کتاب رکھ دی تو مجھے ایسا جیسے آگ لگ جاتی ہے. میں گھر کے اندر کسی چیز پر غصہ نہیں ہوتا، اس بات پر غصہ ہوتا یا کسی بچے نے نماز نہیں پڑھی اس میں تاخیر کی ہے.
یہ چیزیں مجھے گوارا نہیں ہوتی. تو اس زمین میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں سب دوستوں سے، دین کا ادب کریں. دین کا فیض لینا ہے تو دین کا ادب کریں، اہل دین کا ادب کریں. اور دینی کتابوں کا قرآن کریم سب سے اوپر، قرآن کے برابر کوئی چیز میں نہیں، اللہ کا کلام ہے. حدیث کی کتاب ہی قرآن کریم کی جلد پر نہ رکھیں، اور حدیث کی کتاب پر کوئی اور کتاب نہ رکھیں. ادب کریں گے تو انشاءاللہ دین کا فیض بھی ملے گا. فارسی کا شاعر کہتا ہے، از خدا خواہم توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از لطف رب. اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، جو بے ادب ہے خدا کی مہربانی سے محروم رہتا ہے. اور میں نے دیکھا ہے میرے دوستوں، ہمارے معاصر ہم سبق طالب علم جو ہم سے بدرجہ زیادہ ذہین تھے ہر پہلو سے، لیکن ذہانت کے گھمنڈ کے اندر استاد کا وہ ادب نہیں ہوتا تھا ان کے دل میں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی. الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ وہ ذہین اور ذکی چلتے پرتے طالب علم دین کے فیض سے محروم رہے. کوئی کدھر چلا گیا، دین کا کام نہیں کر رہے، اللہ نے ان کو دین کا کام کرنے کی توفیق نہیں دی. اور میرے جیسے ناکارہ، نالائق، غبی اور ان طالب علم کے مقابلے میں کم تر آدمی اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دین کا کام لے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کا ادب کیا ہے، الحمدللہ العظیم مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے. اپنے اساتذہ کا ادب کیا ہے، ہر استاد کا ادب کیا، اور استاد کا شفقت زندگی بھر مجھے حاصل رہی. اور دینی کتابوں کا ادب کیا ہے. اور یہی میں سب دوستوں کو بات سکھاتا ہوں. بات عرض کر رہا تھا کہ انور شاہ کشمیری بڑے انسان تھے، اور اسی زمانے کے اندر ایک جمع غفیر تھا بڑے بڑے لوگوں کا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی اپنے زمانے کے آفتاب و مہتاب تھے، وہی دور تھا. مولانا حسین احمد مدنی کے بڑے انسان تھے، جس نے 22 سال روزہ رسول کے پاس بیٹھ کر حدیث رسول پڑھائی. اللہ نے ان کو یہ شرف عطا کیا. اور بے شمار لوگ. لیکن شاہ صاحب سے جب پوچھتے ہیں کہ ہم نے سلوک سیکھنا، مولانا منظور نعمانی انہوں نے خود لکھا، اور سید احمد رضا بجنوری، کہ ہم نے شاہ صاحب سے اپنے استاد سے جب بخاری شریف سالانہ امتحان ہو گیا تو علم تو سیکھ لیا، لیکن علم پر عمل کرنا، سلوک کیا ہے؟ عمل کرنا. عمل نہیں نا، یہ سب فراڈ ہے. پھر یہ صوفیت کے نام پر، پیری مریدے کے نام پر سب فراڈ ہے. اگر علم پر عمل ہے تو سمجھو کہ وہ کام ٹھیک ہے. تو سلوک کا لفظ استعمال کیا تو فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، حالانکہ ہندوستان کے سرزمین بڑے بڑے لوگ، خود شاہ صاحب بڑے انسان ہیں، فرمایا کہ آپ پنجاب میں چلے جائیں، میاں والی، وہاں مولانا حسین علی رہتے ہیں، ان کے پاس کچھ وقت گزاریں. اور مولانا منظور نعمانی نے لکھا ہے کہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا حسین علی صاحب، ان کے پاس جو شخص بھی آتا تھا، عالم خاص طور پر، اگر اس کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا تھا تو کم از کم اس کو 7 سورتیں پڑھاتے تھے. 24ویں پارے سے لے کر 26ویں پارے میں ہر سورت کے شروع میں حامیم آتا ہے، اسے حوامیم سبا کہتے ہیں. 7 حامیم کیوں پڑھاتے تھے؟ ان 7 حوامیم کے اندر سوائے اللہ کی توحید کے مضمون کا اور کوئی مضمون بھی نہیں ہے. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے لکل شیء لباب و لباب القرآن الحوامیم، ہر چیز کا ایک نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے. قرآن کریم کا خلاصہ حوامیم میں سب آئے، یہ 7 صورتیں. لیکن ان کے ساتھ لکھا ہے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، حضرت کے پاس ہم جتنا وقت بھی ہم نے گزارا، وہ کیفیات دیکھیں، وہ حالات دیکھیں جس کو ہم نہ اپنے قلم سے پوری طرح لکھ سکتے ہیں، نہ اس کا بیان کر سکتے ہیں.
دوستو آپ نے تو یقیناً نام ہی سنا، آج سن رہے ہیں، کسی نے پہلے سنا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا نہیں، بڑوں سے تذکرے سنے ہیں اور ان کی قبر دیکھی ہے. قبر کا حال میں آپ کو سنا چکا ہوں. زمیندار تھے، اب بھی ان کی زمینیں ہیں، اور بالکل دیہاتی طرز زندگی تھا. ایسا ہی لباس، ایسی ہی پگڑی باندھنا. کوئی شخص دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا وقت کا عالم بھی ہے اور بہت بڑا صوفی بھی ہے. خود ہل چلاتے تھے اپنی زمینوں میں، خود ہل، اب ٹریکٹر تو اب آئے نا، خود ہل چلاتے تھے. کسی طالب علم سے کام نہیں کراتے تھے، کہتے تھے میرے ساتھ ساتھ چلو اور قرآن کریم کی سورتوں کے خلاصے سناتے جاؤ. وہاں سے جو کچھ اپنا غلہ حاصل ہوتا تھا وہ خود بھی گھر میں استعمال کرتے تھے اور اپنے شاگرد طلباء کو کھلایا کرتے تھے. معروف معنوں میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، نہ اس کے لیے عمارت تھی، نہ چندہ تھا، نہ کوئی اپیل تھی. اور پھر جو لوگ ان سے پڑھ کر قرآن کا فیض حاصل کیا، پنجاب کے اندر بہت سے لوگ گزرے ہیں جن میں میرے شیخ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ تعالیٰ تھے. 1968 میں نے دورہ تفسیر پڑھا تھا، اس وقت میری داڑھی نہیں آئی تھی، لیکن 500-600 طالب علم دورہ تفسیر میں شریک ہوتے تھے. دارالعلوم تعلیم قرآن کی مسجد کا بہت بڑا وسیع گراؤنڈ تھا، میدان تھا، اس کے اندر سب طلباء بیٹھے ہوتے تھے، ہر ایک کے سامنے قرآن کھلا ہوتا تھا. خیر، عرض کر رہا تھا، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے زمانے کا بہت بڑا انسان تھا، بہت کم لوگوں نے ان کو پہچانا. میں نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کر لی. میرے پاس میاں والی کا ایک زمیندار آیا ہمارے درس میں، رات کے وقت درس ہوتا تھا، دعا کریں کہ اب دوبارہ درس شروع ہو جائے. میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کا ملامت کرتا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھی جو ہیں درس کے شرکاء یہ دعا نہیں کرتے. ان کی طلب جو ہے کمزور ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مجھے بھی توفیق نہیں مل رہی. دعا کریں کہ زندگی کی آخری سانس تک قرآن کریم کے ساتھ خدا وابستہ رکھے. مولانا 10 میں جب فارغ ہوئے تو آ کر مجھے ملے، بڑی سی پگڑی باندھی ہوئی ذمہ داروں کی. تو مجھے کہنے لگے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا یہ طرز ہمارے حضرت صاحب سے ملتا ہے. مجھے اندازہ تو کچھ ہوا، لیکن پھر تجاہل عارفانہ سے میں نے کہا آپ کے حضرت صاحب کون ہیں؟ کہنے لگے میاں والی مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی. تو میری تو خوشی کی انتہا نہ رہی. آپ کے کسی محبوب کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا جائے تو آپ خود بتائیں کہ پھر آپ کے دل و دماغ کی کیفیت کیا ہوگی. وہ بیٹھ کے میرے پاس کچھ چند منٹ بیٹھے اور انہیں موٹی موٹی سی باتیں سنائیں. انہیں ایک بات یہ سنائی کہ حضرت صاحب فرمایا کرتے، کہتے ہیں میں حضرت صاحب کے پاس وہ چھوٹا سا تھا لیکن ہر وقت حضرت کے پاس بیٹھتا تھا. حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ محفل کے اندر کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کم بیش 80,000 علماء نے مجھ سے قرآن کی نہیں پڑھا. یہ صرف پنجاب ہی نہیں، یہ متحدہ ہندوستان تھا جس میں آپ کا بنگلہ دیش بھی تھا اور برما تک یہ سارے علاقے تھے، افغانستان بھی، ترکی بھی، عراق بھی، اور یہ بہت سارے علاقے افغانستان سے پیچھے دوسری جو ریاستیں ہیں روس کے قبضے میں گئی ہیں، یہ سب تھی. یہ سب ان علاقوں کو علماء آ کر پڑھتے رہے. دوسری بات انہوں نے یہ سنائی، حضرت صاحب سے ایک دفعہ کسی آدمی نے پوچھا کہ حضرت ہم نے آپ کے پاس بیٹھ کر بہت سے دینی مسائل، یہ قصہ ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں. بہت سے مسائل آپ سے ہم نے سیکھے ہیں، لیکن ایک چیز پر حیرت ہے کہ آپ سب سے زیادہ زور توحید کے مسئلے پر دیتے ہیں، دوسرے مسائل کو ثانوی یا اس سے پیچھے رکھتے ہیں. کیا آپ کو اور مسئلہ کوئی نہیں آتا؟ کوئی بے تکلف انسان ہوگا، اس نے سوال پوچھ لیا. یہ بات اس قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ نے مجھے دیکھا کہ میرے بیانات کی غالب حیثیت جو ہے وہ اللہ کی توحید کی ہوتی ہے. گرچہ دوسرے مسائل بھی الحمدللہ میں نے بیان کیے ہیں، اور آپ اگر تسلیم کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو مسجد گواہی دے گی، میرے حق میں گواہی دے گی انشاءاللہ.
بلکہ مسجد سے باہر بھی جہاں جہاں زمین کا ٹکڑا اور عمارتیں ہیں یہ بھی انشاءاللہ گواہی دیں گی. بس اللہ راضی ہو جائے, اللہ قبول فرما لے. تو پوچھا کہ آپ کو اور کوئی مسئلہ نہیں آتا؟ حضرت نے فرمایا کہ مسئلے تو بہت سارے آتے ہیں, لیکن اس مسئلے کو کیوں میں اولیت دیتا ہوں, کیوں اہمیت دیتا ہوں, ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں. میری ایک بات کا جواب دیں. اگر آپ کا کوئی محبوب دوست یا آپ کا پیارا بھائی سخت گرمی کے موسم میں دور دراز کا سفر کر کے آئے, پیدل سفر کر کے آئے, اور پسینے سے شرابور ہو, گرد و غبار اس کے کپڑوں پر ہو, بھوکا بھی ہو اور پیاسا بھی ہو, تو آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس کو ٹھنڈا پانی یا شربت پلاؤں, یہ بھی آپ کا دل چاہے گا کہ فوری طور پر کھانا کھلاؤں, یہ بھی آپ کا دل چاہے گا کہ ان کو غسل کرا کر صاف ستھرے اجلے کپڑے پہناؤں. اس سوچ بچار میں کہ پہلے کون سا کام کروں, قبل اس کے کہ آپ ان کاموں میں سے کوئی کام کرتے اچانک ایک سانپ نکلتا ہے, خوفناک سانپ آ کر آپ کے اس دوست کو یا اپنے محبوب بھائی کو ڈس لیتا ہے اور وہ اس کے زہر سے تڑپتا ہے, تو یہ بتائیں کہ آپ اس وقت ان کو شربت پلائیں گے, کھانا کھلائیں گے, غسل کرائیں گے, کپڑے پہنائیں گے, کیا کریں گے؟ تو کہنے لگا حضرت بات تو صاف ہے, سب سے پہلے اس کی جان بچانے کی فکر کریں گے. جان بچ گئی تو پھر کھانا بھی کھانا مفید ہوگا اور شربت پینا بھی اور دوسرے کام بھی, اور زندگی نہ بچی تو اس کو جوڑے پہنانے کیا فائدہ, پھر تو اس کو کفن ہی پہنایا جائے گا. جب بات اس نے اعتراف کر لیا اس بات کا, تو حضرت صاحب نے یہ جملے فرمائے, تو کیا آپ نے مجھے اس قوم کا دشمن سمجھ رکھا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ شرک کے ناک نے اس قوم کو ڈس لیا ہے, اور میں دوسرے مسئلے بیان کروں اور اس مسئلے کی طرف توجہ نہ دوں. میرے دوستو, آپ ماشاءاللہ سارے کے سارے پڑھے لکھے ہیں, کیونکہ لاہور شہر میں شاید ہی کوئی آدمی ہو جو ان پڑھ ہو, سارے کے سارے پڑھے لکھے ہیں. ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ لاہور کالجوں یونیورسٹیوں کا شہر ہے. پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ, اور بڑے فراست والے ہیں, فہمیدہ ہیں, سنجیدہ ہیں, اپنے اپنے شعبہ زندگی کے اندر آپ بہت کامیاب ہیں. دینی نقطہ نظر سے آپ نے کبھی سوچا ضرور ہوگا, دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, آپ اپنے گرد و پیش کے حالات کو دیکھتے ہیں. ہمارا مسلمان بھائی من حیث القوم من حیث المجموع کس کیفیت میں ہے, ہمارے محلوں کے اندر بسنے والے لوگ مرد و زن, ان کے طرز زندگی کیا ہے, ہماری مارکیٹوں میں کام کرنے والے کاروباری لوگ اور ان کا ملازم, ان کی مجموعی حالت کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو کچھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ اس کا انکار نہیں کریں گے کہ دنیاوی سوجھ بوجھ کاروبار کرنے کی صلاحیتیں سب کے سب ہیں, لیکن ایک پہلو ایسا ہے اور وہ دینی پہلو ہے, اور دین میں بھی اعتقادی پہلو, وہ اتنا کمزور ہے کہ مسلمان کہلاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اسلام کی بنیادوں کا پتہ بھی نہیں. یہ جو ہم رسمی سی نمازیں پڑھتے ہیں, یعنی رسم کرتے ہیں, رکوع سجدہ ہوتا ہے, کتنے ہیں ہمارے مسلمان بھائی جو اللہ اکبر کہہ کر اس کے بعد جب ہاتھ باندھ کا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک, ان الفاظ کو صحیح پڑھتے ہیں, اور کہ صحیح پڑھ لی خوش قسمتی تھے, ان کے معنی اور مطلب پر بھی غور کرتے ہیں.
سبحانک اللہم، مجھے پہلا ہی جملہ نماز کے شروع میں، اے اللہ تو پاک ہے. یہی معنی ہے نا اس کا. کبھی غور فرمائے اللہ پاک ہے کس چیز سے؟ ایسے ہی جیسے ہمارے کپڑے پاک ہیں، یہ جگہ پاک ہے، ہمارا بدن پاک ہے، اس طرح اللہ کی پاکی ہے. دیکھیں نا، ہم کسی کو کہتے ہیں جگہ پاک ہے، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ یہاں نجاست نہیں ہے. یہ کپڑا پاک ہے یعنی پلید نہیں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اللہ پاک ہے، قرآن کریم کے اندر جا بجا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. یہ الفاظ ہم زبان سے پڑھتے ہیں، اور اس کا معنی ہے اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہاں، خود اللہ نے قرآن کریم کے اندر سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور برتر و بالا ہے شریکوں سے. تو عرض کر رہا تھا کہ ہماری مجموعی طور پر اعتقادی حالت اتنی خراب ہے، اور میں بلا مبالغہ اپنے آپ کو بھی اس کا مجرم سمجھتا ہوں، اور میری طرح کے بے شمار اور بھی جو سیادت اور قیادت کا منصب پر فائز ہیں، مسجد کے امام اور خطیب ہیں، واعظ کرتے ہیں، جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، درس دیتے ہیں. کتنوں نے مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح پر اپنی توجہ مرکوز رکھی ہے. خدا کی قسم قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، مسلمانوں کی مجموعی حالت اعتقادی اتنی خراب ہے کہ پتہ نہیں کہ ہمیں، یعنی معروف معنی میں جو مولوی کہلانے والے، خدا کے ہاں نجات ہماری ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ کیا آپ نے مجھے اس قوم کا دشمن سمجھ رکھا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ شرک کے ناگ نے اس قوم کو ڈس لیا ہے، تو پھر میں اس زہر کو نکالنے کی کوشش نہ کروں. مسئلے سارے آتے ہیں، لیکن درجہ بدرجہ بعض مسائل کو اولیت اور اہمیت حاصل ہے. کیا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں؟ آپ یہ نہیں جانتے کہ سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی نے اپنی قوم کو جو پہلا پیغام دیا، اور جس پیغام کے سنانے پر نبی کو مار کھانا پڑی اور وطن سے بے وطن کرنا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہر مسلمان کے سامنے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ربیب سوتیلے بیٹے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر سے بیٹے حضرت حارث بن ابی حالہ، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے سہن کعبہ کے اندر شہادت حاصل کی. سب سے پہلا شہید. کیا جرم تھا اس حارث بن ابی حالہ نوجوان کا؟ اللہ کا نبی نے کیا غلطی کی تھی جس کے نام مشرکین مار رہے تھے؟ یہ سب سمجھتے ہیں. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں میرے دوستوں، غور فرمائیے اس بات پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جرم نہیں تھا. اس قوم کی بھلائی، ہمدردی کی بات کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خدا کے عذاب سے بچانے کی بات کر رہے تھے. لیکن قوم کا دماغ اتنا خراب تھا، ان کے آباء و اجداد نے اتنا خراب کیا ہوا تھا، عقیدے اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ اس محسن امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مصلح امت، سب سے بڑے ہمدرد اور سب سے خیر خواہ انسان کو انہوں نے اپنا دشمن سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. میری گزارش ہے آپ حضرات سے، آپ ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر ہیں. میں یہ بات مبالغہ رائی کے ساتھ یا تصنع کے بناوٹ کے طور پر نہیں کر رہا، خدا گواہ ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میرے دل کی کیفیت سے گواہ ہے. آپ ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر ہیں. خدا کے لیے، اللہ کے لیے اپنے اوقات کو کچھ اس طرح تقسیم کریں کہ اپنے کاروبار کے ساتھ یہ عبادات کے ساتھ عقائد کا جو معاملہ ہے، خود اپنا اور اپنے گھر کا، اہل خانہ کا، فیملی کا،
پھر آپ کے ساتھ جو لوگ متعلق ہیں اس میں آپ کے رشتہ دار بھی ہیں اور آپ کا نوکر ملازم بھی ہیں، آپ کے دوست احباب بھی ہیں، ان کی کیفیت بھی دیکھیں، ان کی کیفیت کیا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو آپ بڑی پرتکلف دعوت اسے کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، بہترین غذا اسے کھلا دیتے ہیں جو چند گھنٹوں کے بعد پھر بیت الخلاء میں چلی جاتی ہے، لیکن اس کے دین و ایمان کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ ایک چیز، ایک وسوسہ سا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اگر کسی سے دین کی بات کرو ناراض ہو جائے گا، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ ایک پوری انسانی تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ جب بھی کسی نے خالص بات کی دین کو ناراض ہوا، لمبیوں سے لوگ ناراض ہوئے تو ہم کس باغ کی مولی ہیں، لیکن کیا صرف اسی بات کو سوچ کر کے وہ ناراض ہو جائے گا بس سچ کہنا چھوڑ دینا؟ انبیاء اکرام نے لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ کی؟ نہیں کی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، رسول انبیاء اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت یہ فساد کرنے کے لیے آئے تھے؟ ان سے بڑا مصلح انسان، ان سے بڑا امن کی تعلیم دلنے والا انسان خدا کی دھرتی پر کوئی پیدا ہوا؟ لیکن ان کو لوگوں نے کیا سمجھا؟ قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، ساحر بھی جادوگر کہا، مجنون پاگل کہا، کذاب جھوٹا کہا، یہ الفاظ اللہ کے نبی کے بارے میں استعمال کیا قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساحر تھے، جادوگر تھے، کذاب تھے، جھوٹ بولنے والے تھے، معاذ اللہ دیوانے تھے؟ ایسے نہیں، لیکن وہ اول فول بختر ہے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیونکہ وہ سمجھے نہیں تھے، وہ بدنصیب پہچانے نہیں تھے کہ یہ سب سے بڑے ہمدرد ہیں۔ جو اللہ کی توحید کی بات کرتا ہے دوستو وہ سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ جو انسان دوسرے کو جہنم کی آگ سے مستقل بچانے کی فکر کرتا ہے وہ سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ اگر اس کو کوئی شخص دشمن سمجھتا ہے تو یہ سمجھنے والے کی بد نصیبی ہے۔ یہ میں نے مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ قصہ اس لیے سنایا کہ اکثر و بیشتر ان مجالس کے اندر آپ یہ مسئلہ سنتے ہیں سال کے غالب حصوں کے اندر، لیکن ابھی کئی مہینے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ حیات طیبہ کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ سے کی ہیں۔ ایسا نہیں کہ دوسرے مسئلے نہیں بیان ہوتے، لیکن آخر میں نے یہ بات کہی تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ اور مقام جو ملا، کہ مکہ شہر کے قریب پہاڑ پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں تو پتھر سلام کر رہا ہے۔ ابو جہل ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، ہاتھ میں چند کنکر تھے۔ مشرک جو ہوتا ہے نا، چاہے وہ لیڈر کیوں نہ ہو، چودھری کیوں نہ ہو، دماغ خراب ہوتا ہے۔ اب وہ بچوں کا جو کھیل ہوتا ہے کہ بچہ ہاتھ میں چند کنکر لے کے بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر بچہ بتا دیتا ہے تو کیا وہ نبی بن جائے گا؟ تو وہ ہاتھ میں مٹھی میں کنکر لے کر کہتا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سوچا کہ ہے تو مکہ کا یہ چودھری، لیکن اس کی دماغ کس قدر خراب ہے، یہ بچوں والی باتیں کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بہتر نہیں ہے کہ میں کہوں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اگر تمہارے ہاتھ والی چیز بتا دے کہ میں کون ہوں۔ بس اتنی بات کہنی تھے تو ان کنکروں نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ کنکر بول اٹھے اللہ کی توحید پر، محمد رسول اللہ کی رسالت پر۔ اس ظالم نے کنکروں کو پھینک کر کہنے لگا معلوم ہوتا کہ تو نے جادو کر دیا اس پر۔ تو یہ اتنا بڑا مقام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا، کیوں ملا تھا؟ بس یہ ہے سوال۔ اس لیے ملا تھا کہ اللہ کی توحید کو بیان کرتے تھے، اللہ کی توحید کی وجہ سے مقام ملا تھا۔ دین کا سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہے؟
ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی موقع پر سنا چکا ہوں، لیکن آج میں نے جو ایک تمہید باندھ کر آپ حضرات کے ذہن کو متوجہ کیا ہے، اس کے ساتھ یہ بات بھی سن لیجئے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ شریف میں بھی ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر بھی۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ سے سنیے۔ ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق، محشر کے دن، قیامت کے روز، اللہ ایک انسان کو ساری انسانیت کے روبرو کھڑا کریں گے۔ فینشر علیہ 99 سجلا، پھر اس کے سامنے 99 ایک کم 100 گناہوں کے دفتر کھول کر رکھ دیں گے۔ کل سجل مثل مد البصر، ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جتنا انسان کی حد نگاہ پہنچتی ہے۔ یہ حدیث سے پہلے سنا چکا ہوں میں آپ کو، لیکن عربی کا محاورہ اذا تکرر تقرر، کسی بات کا تکرار کیا جائے تو وہ بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ اس پر اس کے بدعمالیوں کے 99 دفتر کھول کر پھیلا دیے جائیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے۔ فیقول، اللہ پوچھیں گے، اتنکر من ھذا شیئا، اے میرے بندے، یہ جو کچھ ان دفتروں کے اندر لکھا ہوا ہے تیرے بارے میں، تیرے گناہوں کے بارے میں، ان میں سے کسی ایک کا تو انکار کر سکتا ہے؟ فیقول، بندہ کہے گا، لا یا رب، یا اللہ، یہ سارے میرے گناہ ہیں، میں کسی کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ پھر پوچھیں گے، اظلمک کتبتی الحافظون، کیا تم پر میرے اعمال لکھنے والے فرشتوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا کہ کوئی برائی تیرے ذمہ خامخواہ لگا دی ہو؟ وہ کہے گا، نہیں میرے اللہ، یہ سب میرے گناہ ہیں۔ اب خدا کے فرشتے تیاری کر رہے ہوں گے کہ ابھی ہمیں آرڈر ملتا ہے اس کو جہنم میں پھینکنے کا، وہ انتظار میں ہوں گے۔ اللہ فرمائیں، بلا ان لک عندنا حسنۃ، میرے بندے، ہاں وہ تو تمہاری بدعمالیوں والے رجسٹر ہیں، لیکن تیری ایک نیکی بھی میرے پاس ہے۔ فتخرج بطاقۃ، ایک پرزہ نکالا جائے گا، فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس پرزے میں اس کا عقیدہ لکھا ہوگا، ایمان لکھا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اس بات کی شہادت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ وہ بندہ کہے گا ما ھذہ البطاقۃ مع ھذہ السجلات، یا اللہ وہ 99 دفتر بدعمالیوں کے اتنے بڑے بڑے ہیں، اس کے مقابلے میں اس ایک پرزے کی کیا قیمت ہے؟ اللہ جواب میں فرمائیں گے، انک لا تظلم، ہے بظاہر تو یہ چھوٹی سی نیکی نظر آتی ہے، لیکن میرے بندے ہمارے ہاں ظلم کسی پر نہیں ہوتا۔ اگر وہ تولے جائیں گے تو یہ بھی تولی جائے گی۔ فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ، یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ میزان عمل قائم کرنے کے بعد خدا کے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ وہ 99 دفتر بدعمالیوں کے ایک پلڑے میں رکھو، اس پرزے کو دوسرے پلڑے میں رکھو۔ جب ان کو اٹھایا جائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں، فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ،
99 بدعمالیوں کے دفتر والا پلڑا اوپر کو اٹھ جائے گا، عقیدہ توحید والا پلڑا نیچے کو جھک جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلا یسقل ما اسم اللہ شیء، او دنیا کے لوگوں سن لو کان کھول کر کے، اللہ کے نام، اللہ کی توحید میں سے بڑھ کر کوئی وزنی چیز نہیں ہو سکتی۔ میں اس بات پر محنت کر رہا ہوں دوستو، اللہ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو ہر شعبے میں، دین کے ہر شعبے کے اندر آپ کو استقامت نصیب فرمائے، اور اس سلسلے میں کوئی کمی اور کوتاہی آپ کے اندر نہ ہو۔ لیکن میری سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ ایمان اتنا پختہ ہو کہ جب دنیا چھوڑیں تو تب بھی خوشی خوشی چھوڑیں، اور خدا کے سامنے جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنیں۔ ہم دیوانے نہیں ہیں، پاگل نہیں ہیں۔ الحمدللہ العظیم، یہ سارے بزرگ جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ بھی، اور جامعہ اشرفیہ کے اندر استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھوی نور اللہ مرقدہ، اور شیخ الکل فی الکل حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مفتی جمیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ہمارے محبوب استاد حضرت مولانا عبید اللہ صاحب مجھ پر اس قدر شفقت فرماتے تھے، کبھی میرا نام نہیں لیا انہوں نے، مجھے بیٹا کہتے تھے۔ خدا کی ارب ہار رحمتیں سب پر نازل ہوں۔ ان کے پاس بیٹھ کر ہم نے یہ سارے دین کے شعبے سیکھے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ ہر ایک کا مقام الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، حضور نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس کی شاخیں ہیں۔ افضلها لا الہ الا اللہ، سب سے اوپر لا الہ الا اللہ ہے۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، سب سے نچلا درجہ ایمان کا ہے راستے سے روڑا ہٹا دینا۔ یہ بھی نیکیاں ہیں، نیکیوں کے سارے پہلو جو ہیں نا قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئے، لیکن سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ اللہ کی توحید۔ میری درخواست آپ سے یہ ہے، ہو سکتا ہے میں سمجھانے کے اندر کامیاب نہ ہو سکوں، میرے اندر صلاحیت اتنی نہ ہو، لیکن جذبہ ضرور ہے میرا، اللہ جانتا ہے کہ آپ میں ہر آدمی، ہر شخص اتنی صلاحیتوں کا مالک ہو، جہاں جائے خدا کی توحید کا نور پھیلاتا جائے۔ آپ اپنا کام بھی کریں، کاروبار بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ جیسا صحابہ اکرام نے کیا۔ صحابہ اکرام سب مسجد کے مولوی نہیں تھے، کاروباری لوگ تھے، کوئی تجارت کر رہے تھے، کوئی زراعت کر رہے تھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے تو پھر ساری دنیا کے سردار بن گئے۔ آج بڑے سے بڑا ولی اللہ، بڑے سے بڑا محدث، وہ صحابہ اکرام کی عظمت اور ان کی بڑائی بیان کرنے پر، ان تسلیم کرنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ نبی کے دامن سے چمٹے تھے، پھر کیا سے کیا بن گئے۔ میں سنا چکا ہوں اس مجلس کے اندر، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کبار اولیاء اللہ میں سے ہیں، بہت بڑے ولی اللہ، مشرق سے مغرب تک دنیا ان کی ولایت کو تسلیم کرتی ہے۔ حملی مذہب تھے، انہوں نے فرمایا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے امداد الفتاوی کے اندر کس جگہ اس بات کو لکھا کہ اگر مجھے یہ پتا چلے کہ کسی سڑک سے حضرت معاویہ نے گزرنا ہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر گھوڑے کو دوڑاتے گزرنا ہے، اور میں اس سڑک کے کنارے پر بیٹھ جاؤں، حضرت معاویہ کے گھوڑے کے ٹاپوں سے اڑنے والی گرد و غبار اڑ کر میرے بدن پر بیٹھ جائے، میں سمجھوں گا خدا نے جہنم کی آگ مجھ پر حرام کر دی ہے۔ اتنا بڑا ولی اللہ اگر نبی کے ایک صحابی، ایک غلام کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی مجلس میں بیٹھ کے وہ صحابہ کیا تھے اور کیا سے کیا بن گئے۔ وہ سارے مسجد کے مولوی نہیں تھے، لیکن دین سیکھا انہوں نے تو ساری دنیا کا راہبر بن گیا۔ آج 1500 سال کے بعد آج ہم عظمت احترام سے ان کا نام لیتے ہیں۔ میری چاہت بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، اور میری آرزو ہے
آپ سے بھی اور اللہ سے دعا بھی کہ اللہ مجھے بھی اپنے دین کا سچا خادم زندگی کی آخری سانس تک رکھے، کہ میری زبان حرکت کرے تو اللہ کے دین کے ساتھ، اور آپ حضرات کو بھی عملاً قولاً فعلاً اللہ اپنے دین کا سچا خادم بنا دے۔ جہاں جائیں اپنی صلاحیتوں استعداد کو استعمال کر کے اللہ کے کسی کی پرواہ نہ کریں کون راضی ہوتا ہے کون ناراض ہوتا ہے، اپنے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیشوا ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے امام ہیں۔ انہوں نے اگر کسی کی رضا یا ناراضگی کی پرواہ نہیں کی تو پھر ان کی اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اللہ کے دین کو غالب رکھیں، نبی کی اطاعت کا معاملہ غالب رکھیں اور کسی کی پرواہ نہ کریں۔ کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، رب ناراض نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دوستو، ہمارے ایک عالم، نوجوان عالم جو بہت خوبصورت انہوں نے کتاب لکھی ہے، قرآنی آیات سے ہی مبرن اور مدلل کیا ہے۔ من دون اللہ قرآن کریم کے اندر جو آتا ہے، اس پر تحقیق انہوں نے کر کے بڑے خوبصورت طریقے سے مسئلہ توحید کا سمجھایا۔ جو مطالعے کا ذوق رکھنے والے حضرات ہیں ان کو خوب اس سے فائدہ ہوگا، باہر سے مل جائے گی۔ اور ایک کتاب ہے فضائل توبہ اور استغفار، اس میں گناہوں کی فہرست، گناہ کیا کیا ہیں اور پھر توبہ استغفار کہ کیا خوبیاں ہیں، یہ بھی آپ کو باہر سے مل جائے گی۔